حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے فرماتی ہے ثم يرجع الى خدیجہ فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے، تفکر اور تدبر کے لیے اور خلوت کے لیے کچھ مدت ٹھہرتے تھے. ثم يرجع الى اهله الى خدیجہ، بعض روایت میں الى اہلہ ہے. پھر وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹتے تھے. فیتزود لمثلها، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یتزود لمثلها، اسی کے مثل آپ کو زاد راہ دے دیتی تھی. کیا مطلب؟ کہ جن حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہر رمضان المبارک کے مہینے میں جاتے تھے تو ان کے کہنے کے اعتبار سے ایک مہینے کا توشہ دے دیتی تھی، اور بعض حضرات کا کہنا ہے جس کی طرف زیادہ تر رجحان ہے حضرات شارحین کا کہ اس سے مراد ایک ہفتہ آپ رہتے تھے اور پھر ایک ہفتے کے بعد توشہ لے کر واپس تشریف لے جاتے تھے. تو لمثلها سے مراد یہی ہے. حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ حق آ پہنچا. وہو فی غار حراء، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. اب فرماتے ہیں حتی جاءہ الحق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا. اب یہ الحق تو سب سے پہلے تو معنی حق، تو الحق کے معنی کے سلسلے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ حق کا معنی ہے الثبوت، کسی چیز کا ثابت ہونا. بعض نے کہا کہ اس کا معنی حقیقی ہے الوجوب، کسی چیز کا واجب ہونا. اور حق کا استعمال یہ باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، گویا کہ باطل اس کی ضد ہے. اور حق کو بھی حق اسی لیے کہتے ہیں، اگر ثبوت سے مانیں تو حق سے زیادہ ثبوت کے اعتبار سے کوئی چیز دنیا میں ثابت نہیں ہوتی، اور اگر وجوب سے مانیں تو حق کا قبول کرنا ہر ایک پر واجب ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر ایک پر اس کا قبول کرنا واجب ہے. حق کے سلسلے میں کہ اس کے اصطلاحی تعریف کیا ہے، عام طور پر لوگوں نے کہا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ اتنی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی ضرورت نہیں. تو حق کے سلسلے میں بھی اصطلاحاً اس کی کوئی تعریف حضرات فقہا اور حضرات مفسرین اور محدثین سے ثابت نہیں. ہاں البتہ اتنا کہتے ہیں علوم معانی کے ماہرین کہ حق کہا جاتا ہے ما ہوا مطابق و موافق للاصل. حق اس کو کہتے ہیں جو اصل کے موافق اور مطابق ہو. جو چیز بھی اپنے اصل کے مطابق اور موافق ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حق کہا جاتا ہے. پھر حق کی بہت ساری تعریفات کی جاتی ہے، جیسے فقہا کے یہاں پر حق کہتے ہیں
کہ ایک حق وہ ہوتا ہے جس کو حقوق اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو حق یحق حقا باب ضرب یضرب سے بھی آتا ہے اور حق یحق حقا باب نصر ینصر سے بھی آتا ہے. اس کی جمع حقوق اور حقاق دونوں آتی ہے. تو اس کے اللہ کی طرف جب اس کی نسبت کی جاوے کہ حقوق اللہ یا حق اللہ، تو اس کے معنی آتے ہیں اللہ کا حق، یعنی وہ چیز جو بندے پر اللہ کے لیے واجب ہے، اور وہ ہے العبادت. حق اللہ علی العبادت العبادت، کہ بندوں پر اللہ کا جو حق واجب ہے وہ عبادت ہے. اور حق کی نسبت جب عباد یعنی مخلوق کی طرف کی جاوے تو اس سے مراد مصالح ہوتے ہیں. حقوق العباد کا مطلب بندوں کے مصالح. بہرحال اب یہاں پر الحق سے کیا مراد ہے؟ تو امام طیبی فرماتے ہیں کہ الحق سے مراد یہاں پر وحی ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حق سے مراد یہاں پر الملک فرشتہ ہے. اور حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام البلقینی کا کہنا یہ ہے کہ حق سے مراد یہاں پر امر الدین ہے، دین کا امر اور دین کا معاملہ. اور حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہی زیادہ راجح سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ وحی کی صورت میں بھی تکرار لازم آتا ہے اور ملک کی صورت میں بھی تکرار لازم ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کا تذکر آگے آ رہا ہے. لہذا اس بنا پر تکرار کے بجائے اگر تأسیس یعنی کوئی نیا معنی ملتا ہو تو اسے قبول کرنا اور راجح قرار دینا یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. اس لیے امر الدین حق سے یہاں پر مراد ہے. حتی جاءہ الحق، کیا مطلب؟ یہاں تک کہ آپ پر دین کے امور کا نزول شروع ہو گیا. وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا، واو حالیہ ہے اور ہو ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس حال میں کہ آپ غار حرا میں تھے. اب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق امر دین کا نزول کب ہوا؟ تو اس سلسلے میں ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو وحی اول کب نازل ہوئی؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلی وحی کا نزول ربیع الاول میں ہوا، اور بعض حضرات کہتے ہیں پہلی وحی کا نزول رجب کے مہینے میں ہوا، اور بعض حضرات کہتے ہیں وحی کا نزول یہ رمضان المبارک میں ہوا. جو لوگ ربیع الاول میں کہتے ہیں ان کی بات زیادہ قرین قیاس نہیں، اس لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک میں اس کا نزول کا آغاز ہوا. جن لوگوں نے ربیع الاول میں کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس لیے اگر آپ کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے تو پہلی وحی 8 ربیع الاول کو آئی. اگر 9 ربیع الاول کو مانے جیسا کہ اختلاف پایا جاتا ہے تو 9 ربیع الاول ہے، اور اگر 11 ہے تو 11، اور اگر 12 ہے تو 12. تو 8، 9، 11 اور 12 4 اقوال ہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ 27 رجب یہ پہلی وحی کا نزول ہوا. البتہ راجح یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہوا. اب رمضان المبارک کی کس تاریخ کو ہوا؟ تو اس سلسلے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ 7 رمضان کو، بعض نے کہا 17 رمضان کو، اور راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ 27 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حق کا نزول شروع ہوا. تو اس طرح سے رمضان المبارک کی 27 رمضان. اب اگر پہلی وحی کو 27 رمضان مانتے ہیں تب پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوتی ہے، اور وحی نازل ہو رہی ہے ربیع الاول میں نہیں بلکہ رمضان المبارک میں. تو اب جس وقت وحی کا نزول ہوا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس لیے کہ بالضبط 40 تو ہو نہیں سکتی ہے. تو اس وجہ سے بعض کا رجحان یہ ہے کہ 39 سال اور 6 مہینے ہوئے، یعنی 40واں سال ابھی پورا نہیں ہوا اور آپ پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی. بعض حضرات نے کہا کہ 42 سال کی عمر میں، اور بعض نے کہا 44 اور بعض نے کہا 45. تو 39.5، 42، 44 اور 45 یہ 4 اقوال ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ زیادہ راجح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول 40 سال اور 6 مہینے پر 40.5 سال کی عمر میں ہوا. اس لیے کہ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، تو اگر 40 سال کہا تو ضروری نہیں کہ بالضبط 40 ہی ہونا چاہیے. اگر آگے پیچھے آدھا پاؤ سال ہو جاتا ہے تو ان قصور کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. ان چھوٹی موٹی جو مقدار ہوتی ہے جس کو عربی زبان میں قصور کہتے ہیں، کہا کہ اس کا کوئی اعتبار ہوتا نہیں ہے. لہذا اگر 40.5 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا نزول ہوا ہے اور اس کو 40 کہا گیا تو اس سلسلے میں کوئی بہت زیادہ قابل تعجب اور حقیقت سے دور کوئی بات کہی جا سکتی نہیں. اس کے بعد کس دن وحی کا نزول ہوا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اتفق المحدثون، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم الاثنین کو ہوئی، یعنی پیر کے دن ہوئی. کہ اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف حضرات شارحین اور محدثین کے درمیان پایا جاتا نہیں ہے. حتی جاءہ الحق وہو فی غار حرا، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا وہو فی غار حرا، اس حال میں کہ آپ غار حرا میں تھے. فجاءہ الملک، بس فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس فا کے سلسلے میں امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ یہ فا تفسیریہ ہے، اس لیے کہ حتی جاءہ الحق ہی کی تفسیر کی جا رہی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی بھی فرماتے ہیں کہ اس کو یا تو فا تفسیریہ مانے جاوے یا پھر اس کو فا تفصیلیہ مانی جاوے. دونوں صورت میں مطلب ایک ہی ہوتا ہے، تفصیلیہ یا تفسیریہ. لیکن اس فا کو تعقیب مع الوصل کے لیے نہیں مانا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں امام عینی، قسطلانی اور تمام کے تمام شارحین کا اتفاق ہے کہ اس کو نہیں مانا جا سکتا ہے تعقیب مع الوصل کے لیے، اس لیے کہ اس صورت میں دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائے گی، جبکہ دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے، ایک مفسر ہے اور دوسرا اس کی تفسیر ہے. اس لیے اس فا کو فا تفسیریہ مانا جائے. فرماتے ہیں فجاءہ الملک، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا. الملک پر جو الف لام ہے، امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں یہ الف لام عہد خارجی ہے. الف لام عہد کا ہے، یعنی الف لام عہد خارجی ہے. اس لیے کہ الملک سے جو مراد ہے اس کا مرجع خارج میں موجود ہے. اب الملک سے مراد کون ہے؟ تو عام طور پر شارحین کا کہنا ہے کہ الملک سے مراد یہاں پر سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام، اس لیے کہ انہی کا قدوم میمنت ہوا، اس لیے وہی مراد ہوں گے. اگرچہ بعض حضرات نے الملک سے اس کو عام مراد لینے کی کوشش کی ہے، مگر حضرات شارحین نے اس کو انکار کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. الملک سے مراد یہاں پر ملک مخصوص ہے، اور اس پر جو الف لام ہے یہ الف لام جنسی یا استغراقی یا کوئی اور نہیں بلکہ الف لام عہد خارجی ہے. فجاءہ الملک، ملائکہ کے ذیل میں ملک پر کلام اس سے پہلے ہو چکا ہے. فرشتہ آپ کے پاس آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی خفی کا نزول ہوا، اور اب یہاں سے آپ پر وحی جلی کا نزول ہو رہا ہے. کس کا نزول ہو رہا ہے؟ وحی جلی کا.
اس لیے کہ خواب میں آپ جو دیکھتے تھے ویسا کہ ویسا آپ کو نظر آ جایا کرتا تھا. اسی لیے داؤد الطیالسی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن آپ پر حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا اس دن آپ نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا آپ نے خواب میں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں اور ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں اور پھر آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ کوئی جنات تو نہیں ہے. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ بالکل اسی انداز میں ساری چیزیں اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ پیش آتی ہے. تو فجاءہ الملک، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ملک کا نزول تو وحی خفی تھی اب تک کہ اب وحی جلی کا آغاز ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے شارحین نے یہاں پر اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں درجہ کمال تک پہنچنے کا خواہش مند ہوتا ہے. ہر آدمی یہ سا چاہتا ہے کہ وہ کمال تک پہنچ جائے، اور انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے متعدد چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اولاً تو انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے. دوسرے نمبر پر جس کمال تک پہنچنا ہو اس کمال تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے. تیسرے نمبر پر اس کمال تک وہ بتدریج پہنچتا ہے. یک بارگی اگر کوئی کمال تک پہنچنے جاتا ہے تو اس سے فساد لازم آتا ہے. جیسے ایک آدمی سیڑھی اگر اوپر جانا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہے کہ نیچے سے چھلانگ لگا کر اوپر جائے تو کیا ہوگا؟ گر جائے گا. اور جب گر جائے گا تو فساد ٹانگ ہوگی، یعنی ٹانگ ٹوٹے گی، کمر ٹوٹے گی، کچھ بھی ہوگا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بتدریج اس کے لیے، تو اس لیے کہا کہ یہ سنت اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کمال تک پہنچانا چاہتے تھے، لہذا آپ پر بھی وحی بتدریج نازل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب نظر آتے ہیں، اس کے بعد آپ جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کی طبیعت میں اور زیادہ نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے کہ عالم تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عالم مجرد، دوسرا ہوتا ہے عالم مثال، اور تیسرا ہوتا ہے عالم مادہ اور عالم دنیا. تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی کا نزول ہونے والا تھا یہ وحی عالم مجرد سے آنے والی تھی. عالم مجرد کس کو کہتے ہیں؟ عالم مجرد اس کو کہتے ہیں جہاں پر کسی چیز کی حقیقت اپنی شکل و صورت اور اپنے معنی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، مجرد ہوتی ہے، اس کو عالم مجرد کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں چیزوں کا آنا یہ عالم مجرد ہے. یہ کیا ہے؟ عالم مجرد. پھر اس کے بعد خلا میں، یعنی گوشہ تنہائی میں بیٹھنے سے آپ کی طبیعت میں جو نورانیت پیدا ہوئی، اس نورانیت سے آپ کو عالم مثال تک پہنچایا گیا. کہاں تک پہنچایا گیا؟ عالم مثال. عالم مثال کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر یہ دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہے ان چیزوں کی صرف صورت موجود ہوتی ہے، مادہ اس کا موجود ہوتا نہیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ دونوں عالم سے مانوس ہو گئے تو اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم مادہ میں وحی کا نزول ہوتا ہے. اس لیے کہ عالم مادہ میں انسان کی روح اور مادہ اور شکل و صورت دونوں چیزیں ہوا کرتی ہے. تو اس طرح سے آپ کو عالم مجرد سے عالم دنیا تک کے بتدریج اللہ رب العزت نے پہنچانے کا کیا انتظام کیا، تاکہ آپ کو
انسانوں میں سب سے کمال تک پہنچایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل البشر کہا جاتا ہے, آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے, آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے. کہا اتنے اونچے مقام تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کے تمام مراحل سے کیا کر دیا گیا, گزار دیا گیا, تاکہ آپ عالم مجرد سے بھی آشنا ہو جائے, عالم مثال سے بھی مانوس ہو جائے, اور اس طرح سے آپ عالم مادہ میں ایک عظیم مقام تک پہنچ جاوے, جس کے بارے میں عبد الرحمن جامی کو کہنا پڑا قصہ مختصر بعد از خدا توئی بزرگ تر, کہ 1000 سے زیادہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیے, اور اس کے بعد عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ خلاصے کے طور پر اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر سب سے برگزیدہ کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ آپ کی ہستی ہے. تو اتنا اونچا کمال تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کے تمام مراحل سے کیا کیا گیا, گزارا گیا, اور اس طرح سے آپ کو بتدریج بالکل اونچے مقام تک پہنچا دیا گیا. وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ فجا, اب جب مناسب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو برداشت کر سکتے ہیں, تب اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کو کیا کیا, بھیجا, اور حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. فجاءہ الملک, فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال, اور اس نے کہا. اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آئے اور آ کر سیدھا کہا اقرا. تو امام بلقینی فرماتے ہیں کہ یہاں پر 3 احتمالات ہیں. ایک احتمال تو اس بات کا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے سلام کیا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو بیان کیا اس وقت آپ اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ آپ نے اس سلام کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا, اور جو ہوا اس کو سیدھا سیدھا کیا کر دیا. اور ہوتا ہے ایسا انسان کی طبیعت اور فطرت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بشر تھے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہ کیا ہو. کیوں؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ سلام استئذان کے لیے سلام کرنے کا مکلف انسان ہے, فرشتہ نہیں ہے. فرشتے پر سلام کرنا واجب نہیں ہے. جب اس پر واجب نہیں ہے تو اگر نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں. تیسرا احتمال یہ بیان کرتے ہیں کہ تیسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. اس روایت میں اس کا ذکر نہیں, البتہ دیگر بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. جیسا کہ داؤد طیالسی سے 2 قسم کی روایتیں انہوں نے اپنے مسند میں ذکر کی ہے. مسند طیالسی میں ایک روایت میں یہ بیان کیا کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ سلام کیا, اور دوسری روایت میں آپ نے یہ بیان کیا کہ فدخل جبریل وسلم علی, کہ جبریل مجھ پر داخل ہوئے اور انہوں نے مجھے سلام کیا. اگرچہ اس روایت پر کلام ہے مگر اس روایت سے سلام کیا ہوتا ہے, ثابت ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سلام کیا, تو اس کو اس کے ساتھ اگر ملا دیا جاوے تو پھر کوئی مسئلہ باقی رہتا نہیں. بہرحال قال, حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا, پڑھیے. جبریل علیہ السلام نے آپ کو اقرا کہا. اب جبریل علیہ السلام کا یہ اقرا کہنا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اقرا, جبریل علیہ السلام یہ وحی لے کر آئے تھے. جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے تھے کہ پڑھیے, بلکہ آپ کو تعلیم دے رہے تھے اور آپ پر وحی نازل کر رہے تھے. تو یہ امر انشاء کے لیے نہیں ہے. الامر لیس للانشاء وانما الامر للتعلیم. یہاں پر امر کس کے لیے ہے؟ تعلیم کے لیے. امر کا مقصود تعلیم ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے جواب سے تھوڑا سا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی کوئی چیز پیش کی. اسی لیے داؤد طیالسی نے اپنی روایت میں ذکر کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ریشم کے کپڑے پر اقرأ بسم ربک الذی خلق لکھ کر لائے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کیا؟ پیش کیا. اور کہاں پڑھی؟ اسی لیے حضور نے کہا ما انا بقاری، کہ میں قاری نہیں ہوں. اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ پڑھایا جا رہا ہے تو آپ کا ما انا بقاری کہنا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے. تو آپ اپنی امیت کا اظہار کب کریں گے؟ جب کچھ لکھا ہوا پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہو. کچھ لکھا ہوا پڑھنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہو؟ کہا جا رہا ہو. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے کہ داؤد طیالسی کی جو روایت ہے اس روایت میں ہے کہ آپ کے پاس لکھ کر لایا گیا اور اس میں دیکھ کر آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ریشم کے کپڑے پر لکھ کر لائے، کہا کہ یہ آپ نے خواب میں دیکھا، حقیقتاً وہ ریشم کے کپڑے میں لکھ کر نہیں لائے تھے. یہاں پر تو آپ پر براہ راست وحی نازل کر رہے تھے وہ. اسی لیے اللہ رب العزت نے وحی کے لیے سب سے پہلا جو طریقہ اختیار کیا وہ ما ہوا اہون. وحی کے طریقوں میں جو سب سے آسان تھا وہ طریقہ اختیار کیا. سلسلۃ الجرس والا طریقہ اختیار نہیں کیا، نفث فی الروع والا طریقہ اختیار نہیں کیا، الہم فی القلب والا طریقہ اختیار نہیں کیا. جو بہت سارے طریقے وحی کے بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے جو سب سے آسان طریقہ ہو سکتا تھا، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ أَخَفُّهُ عَلَيَّ، کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے تو اس صورت میں میرے لیے سب سے آسان ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی سب سے پہلے اسی طریقے کو اختیار کیا. یہاں پر بھی وہی اصول تدریج، یہاں پر بھی کیا ہے؟ اصول تدریج. تو اس سے اللہ رب العزت انسان کو یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ انسان کو بتدریج کمال تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. انسان کو یک لخت کسی چیز کے کمال تک پہنچنے کے لیے کوشاں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ استلزام فساد استلزام فساد ہوتا ہے. نہیں، فساد کیا ہوتا ہے؟ لازم آتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، آپ پڑھیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ سے کہا اقرا تو ایسا کیوں نہیں کہا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل کو بھی سب سے پہلے بسم اللہ پڑھانی چاہیے تھی. جبریل نے پہلے بسم اللہ پڑھانے کے بجائے کیا پڑھا رہے ہیں؟ اقرا. تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یہ امت ایک ایسی امت جس امت کے ذریعے سے اللہ رب العزت عالم روحانیت کے اعتبار سے، عالم مادیت کے اعتبار سے، آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے بہترین کام لینے والے تھے. اور ان سب سے بہترین کاموں کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے وہ کس کی پڑتی ہے؟ القراءۃ والتعلیم. کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ القراءۃ والتعلیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی تو صرف آپ کو نہیں کہا جا رہا اقرا، بلکہ آپ کے واسطے سے امت کے ہر فرد کو کہا جا رہا ہے اقرا اقرا اقرا، کہ بھائی پڑھ. پڑھے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. سونے سے کام چلے گا نہیں، کھانے سے کام چلے گا نہیں. جو جتنے زور سے بولتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے. تو کیا فرمایا کہ اقرا، سب سے پہلے کہا کہ پڑھیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آگے اسی کو اقرأ بسم ربک الذی، تو اقرا کو مقدم کر کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کے کمال تک پہنچنے کا پہلا زینہ یہ قراءت ہے، البتہ وہ قراءت یہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے فلاح دارین ہے۔ اور اگر یہ قراءت اللہ سے کٹ جاتی ہے تو اس صورت میں وہ فلاح دارین نہیں ہے، وہ قراءت اگر اللہ سے کیا کٹ جاوے، کٹ جاوے۔ تو اس لیے بسم اللہ کا مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور جو بنیادی حکم اس امت کو دینا تھا وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، اس میں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 in 1 آگے کے جو لفظ ہے اس سے بسم اللہ کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور اقرا سے تو اللہ رب العزت نے ایسے کلمے کا انتخاب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پر بھی وحی کا نزول اس کلمے سے نہیں ہوا۔ جس پر بھی وحی نازل ہوئی ان کے یہاں پر تختیوں میں لا کر سیدھا دے دیا جاتا تھا، ریڈی میڈ، جیسے ہمارے یہاں پر چھاپ خانے کے اندر میں چھپتا ہے اور چھپ کر پھر ہم لا کر کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس وحی کا ان کی شریعت کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ان کے کتاب اور صحائف کو سیدھا سیدھا پورا لا کر دے دیا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کمال تک پہنچانا تھا، تو یہاں پر بھی یک بارگی نہ دے کر تھوڑا تھوڑا کر کر نازل کیا تاکہ بتدریج کمال تک پہنچا جائے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اصول تدریج کو اللہ رب العزت ہر جگہ اختیار کر رہا ہے، ہر جگہ پر وحی کے نازل کرنے میں اصول تدریج، اس کے بعد وحی کے طریقے میں اصول تدریج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال تک پہنچانے میں تدریج، اس دنیا کو پیدا کرنے میں تدریج۔ اگر اللہ دنیا کو پیدا کرنا چاہتا تو کیا کہتا اللہ؟ کن فیکن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 7 سما فی 6 ایام خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت یہاں پر بھی کیا سکھاتا ہے؟ اصول تدریج۔ کیا سکھاتا ہے؟ اصول تدریج۔ تو پتہ کیا چلا کہ کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کو اسی اصول تدریج کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے مدارس میں بھی آپ دیکھو، پہلے علم النحو پڑھائی جاتی ہے، علم الصرف پڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد بتدریج اس کو اوپر لاتے ہیں، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ بھیا اب اس قابل ہوا ہے کہ یہ بخاری پڑھ سکتا ہے۔ اب آپ کہیں بہت سارے تو اس کے بعد بھی نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ان کا قصور ہے، نظام کا قصور نہیں ہے۔ اب انہوں نے نحو صرف پہ محنت نہیں کی، پھر اس کے بعد سیاہ ستہ میں سبق ہوتا رہتا ہے، اور وہ کیا بولتے ہیں، کدھر سے جا رہا ہے؟ سر پہ سے بھی جائے گا اور سائڈ پہ سے بھی نکل جائے گا۔ تو اس میں قصور نظام کا نہیں، اس میں ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے نظام سے فائدہ نہیں اٹھایا اور جنہوں نے کاہلی اور غفلت اور سستی سے کام لیا۔ بہرحال تو اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اقرا، آپ پڑھیے۔ اس لیے اس دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک، چاہے وہ انقلاب صالح ہو چاہے وہ انقلاب فاسد ہو، ان سب کے پیچھے اقرا کار فرما ہوتا تھا۔ کیا کار فرما ہوتا تھا؟ اقرا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ وعلم آدم الاسماء کلھا۔ اب سوال پیدا ہو کہ آدم کو کیوں نہیں کہا کہ اقرا؟ آدم کو بھی کہہ رہے اقرا، نہیں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ براہ راست ان کا معلم تھا۔ آدم علیہ السلام کے براہ راست معلم کون تھے؟ اللہ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے
دل پر جو انسان کی ضرورت کی چیزیں تھیں ان چیزوں کا القاء اور الہام کر دیا تھا. ایسے تھوڑی آدم علیہ السلام کو پوچھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, پھر ملائکہ کے سامنے ان کو پیش کیا. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ, ان چیزوں کا نام بتاؤ تو ذرا کیا ہے. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا. تو انسان پہلا پیدا کیا گیا اور اس پہلے انسان پر سب سے پہلے کس چیز کو نازل کیا گیا؟ علم کو. علم سے اس کا وابستہ کیا گیا. آخری نبی آئے اور اس آخری نبی کو پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مصلح عظیم بنا کر بھیجا. اس پر سب سے پہلے کیا نازل کیا گیا؟ اقرا کو نازل کیا. اسی لیے اس دنیا میں انگریزوں نے اپنی تہذیب باطل کو عام کرنے کے لیے بھی تعلیم کا استعمال کیا. کس کا استعمال کیا؟ تعلیم کا استعمال کیا. سب سے پہلے تعلیم کے ذریعے سے الحاد اور بے دینی کا آغاز کہاں پر ہوا؟ مغرب میں. کہاں پر ہوا؟ مغرب. سب سے پہلی یونیورسٹی سیکولر ایجوکیشن کی یہ کہاں پر شروع ہوئی؟ یو کے میں، برطانیہ میں شروع ہوئی. پھر اس کے بعد اس کا کاپی پیسٹ مارا گیا ہندوستان میں. کہاں پر مارا گیا؟ ہندوستان میں. اور ہندوستان میں لارڈ میکالے کے ذریعے سے کیا کیا گیا؟ نظام تعلیم کو، سیکولر ایجوکیشن کو نافذ کیا گیا. اس کو تقریباً 250 سال ہوئے. کتنے سال ہوئے؟ 250 سال. اس کے بعد ہمارے ہندوستان میں ایک بار پھر نیا نظام تعلیم رائج ہوا 2020 میں. نیو نیشنل ایجوکیشن پالیسی، نیا تعلیمی نظام 2020. اس تعلیمی نظام کے پیچھے بھی یہی چیز کار فرما ہے. اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ یہی کہ اب تعلیم کی پالیسی انہوں نے چینج کی اور اس تعلیم کے ذریعے سے بھی وہ انسان جو انسان سائنسی تحقیقات کی روشنی میں اب مذہب سے قریب ہو رہا ہے، انہوں نے اس کے طریقے کو بدل کر ایک بار پھر انسان کو مذہب سے دور کرنے کے لیے نیا ایجوکیشن سسٹم اپلائی کیا ہے. اور اس کو صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں نیو ایجوکیشن پالیسی کو 21ویں صدی کے اندر میں رائج کیا گیا. تو تعلیم کے ذریعے ہی سب کچھ ہوتا ہے. امت مسلمہ نے تعلیم کے ذریعے سے صالح انقلاب کی بنا ڈالی اور امت غربیہ نے تعلیم کے ذریعے سے فساد کی بنا ڈالی. اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اب آئندہ اور زیادہ چیلنج بڑھ جاتے ہیں. بہرحال تو فرماتے اقرا، کیا کہا گیا؟ اقرا، پڑھیے. فقال، فقلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقلت، میں نے کہا. قال کی ضمیر کا مرجع بھی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کو بیان کر رہے، نقل کر رہے. تو میں نے کہا ما انا بقاری، کہ بھائی میں قاری صاحب نہیں ہوں. میں قاری صاحب نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پڑھنے کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، کہ میں قاری نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا. یہاں پر قاری اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ اپنے معنی لغوی میں. تو فرماتے ہیں فقلتو، تو یہ فقلتو میں جو فا ہے یہ تعقیب مع الوصل کے لیے، کہ آپ سے کہا اقرا تو فوراً آپ نے کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا جانتا نہیں. تو فرماتے ہیں یہاں پر جو فا ہے یہ کون سی ہے؟ تعقیب مع الوصل کے لیے، کہ میں نے فوراً کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا جانتا نہیں. اب ما انا بقاری میں جو ما ہے، یہ ما کون سا ہے؟ اس ما کے سلسلے میں جمہور کا کہنا یہ کہ ما مائے نافیہ ہے. البتہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ما مائے استفہامیہ ہے. یہ ما کون سا ہے؟ مائے استفہامی. اب اگر اس کو مائے نافیہ مانا جاوے تب تو کوئی حرج نہیں. ما انا بقاری، کہ بھئی مجھے پڑھنا آتا نہیں. لیکن اگر اس کو استفہامیہ مانا جاوے تو اب کیا مانا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اگر استفہام مانے تو استفہام انکاری ہوگا.
استفہام مانے تو کون سا استفہام ہوگا؟ استفہام ہے انکاری. کیا مطلب؟ ما انا بقاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعجب سے آپ نے کہا ما انا بقاری، میرے کو پڑھنا آتا نہیں ہے، مجھے پڑھنا آتا نہیں ہے. یعنی بھائی آپ مجھے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن مجھے تو پڑھنا آتا نہیں ہے، میں کیسے پڑھوں گا؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف اقرأ، میں کیسے پڑھوں؟ آپ نے کیا کہا؟ کیف اقرأ، میں کیسے پڑھوں؟ ما انا بقاری. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب بعض روایت میں ملتا ہے کیف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ما کو ما استفہامیہ مانا جاوے. البتہ حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام بدر الدین العینی ان تمام حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس ما کو مائے نافیہ ہی ماننا صحیح ہے. یہ اس کو مائے استفہامیہ مانو تو پھر استفہام انکاری میں لے جاؤ اور پھر اس کی بہت ساری تعویلات کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ سیدھا سیدھا اس کو کیا مان دیا جائے؟ مائے نافیہ. تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا جانتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، امی ہونا یعنی ان پڑھ ہونا یہ انسان میں عیب مانا جاتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ آپ کا خاصہ اور خصوصیت ہے. سوال پیدا ہو کیسا کیسا؟ ایک چیز لوگوں کے لیے عیب ہے اور آپ کے لیے کیا بن گیا؟ خصوصیت بن گئی. اس لیے آپ کے لیے خصوصیت ہے کہ جس نبی کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، اس نبی نے اتنی زبردست تعلیم اپنی امت کو دی، تو اس تعلیم کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ ان پڑھ تھے تو ظاہر سی بات ہے کسی اور سے وہ اسے اخذ کر ہی نہیں سکتے تھے. لا یستطیعوا الاخذ من غیرہ، کہ آپ کسی اور سے اسے لینے کی قدرت رکھتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ آپ کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا نہیں. جب آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کا مطلب اب جو بھی کچھ آپ نے بیان کیا وہ سب کے سب کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سوائے وحی کے اور کچھ نہیں تھا. کہا یہ اسی وقت ثابت ہو سکتا تھا جبکہ آپ کو امی رکھا جائے، جبکہ آپ کو کیا رکھا جائے؟ امی رکھا جائے. اگر آپ کو امی نہ رکھا جاتا تو اعداء اور دشمنوں کو تو مزہ آ جاتا، کہتے کہ وہ تو پڑھے لکھے آدمی تھے، پڑھا لکھا آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، ان کے پاس سے سیکھ کر آئے، ان کے پاس سے سیکھ کر آئے ہوں گے، وہ شام بھی گئے تھے، شام میں سے کسی سے پڑھ لیا ہوگا، وہ یمن بھی گئے تجارت کے لیے، وہاں پر کسی سے پڑھ لیا ہوگا. تو 40 سال کے بعد 40 سال تک تو انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اس کے بعد سب کچھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے سیکھ پیکھ کر آئے ہیں اور اس کے بعد یہ سارا آپ نے تیار کیا. لیکن آپ کو بالکل امی رکھا گیا، اور آپ پر اگر اللہ چاہتا تو اللہ سے بعید نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے پڑھانے کا انتظام کرتے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین زبان بولے، اس کا انتظام کیا اللہ رب العزت نے. خود حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا. تو بعض جو فصیح اور بلیغ ذہن کے انتہائی علم البیان، یعنی بہت اونچے قسم کے جو بلاغت اور شعراء قسم کے صحابہ تھے، فرماتے ہیں وہ بالکل ہکا بکا رہ گئے. کہا کہ اتنی فصیح و اتنی فصاحت والا کلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ یہ بالکل حیران اور پریشان ہو گئے کہ اتنی زبردست عربی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل تعلمون ربیت فی بنی سعد، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری پرورش کہاں ہوئی ہے؟ میں کہاں پرورش پایا گیا؟ بنو سعد میں. وبنو سعد من افصح العرب فی زمنہ، اور بنو سعد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے سب سے زیادہ فصحاء عرب اگر کہیں پر پائے جاتے تھے تو وہ بنو سعد میں پائے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولنا شروع کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ماحول مہیا کیا گیا جس ماحول میں آپ فصاحت اور بلاغت سے پر کلام کرنے پر قادر ہو.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسباب ظاہریہ بھی دنیا میں اللہ نے مہیا کیے، لیکن علم کے لیے نہیں، فصاحت اور بلاغت کے لیے۔ اور دوسری طرف حضور فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جوامع الکلم بھی عطا فرمایا۔ جوامع الکلم بھی کیا کیا؟ تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ اب اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ دو ہوتی تھی، وحی متلو اور وحی غیر متلو۔ وحی متلو یعنی قرآن کریم، اسی لیے ہمارے محدثین اور فقہاء اور مورخین فرماتے ہیں کہ وحی متلو یہ کبھی بھی رؤیا کی صورت میں نازل نہیں ہوئی۔ وحی متلو یعنی قرآن کریم کبھی بھی آپ پر خواب کی صورت میں نازل نہیں ہوا، وہ تو یا تو ملک آتا تھا یا سلسلۃ الجرس کے ذریعے سے، اسی ذریعے سے آپ کو حالت بیداری میں پوری وحی قرآن کی نازل ہوئی۔ ہاں، اس کے علاوہ جو وحی غیر متلو ہے احادیث مبارکہ، یہ رؤیا سے بھی ہے، نفث فی الروح سے بھی ہے، اور دوسری صورتوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کسی چیز کے معانی کو ڈال دیا جاتا تھا، پھر آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے تھے، پھر آپ کیا کرتے تھے؟ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے تھے۔ تو جب آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت پڑنے والی تھی، اس لیے آپ کی تربیت کا انتظام کہاں پر کیا گیا؟ من افصح العرب، عربوں میں سب سے زیادہ جو فصیح تھے ان لوگوں میں بنو سعد میں کیا گیا، جو طائف سے کچھ فاصلے پر ان کا پورا دیار بنو سعد واقع تھا۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا انتظام کیا گیا۔ بہرحال فقلت ما انا بقاری، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ قال فاخذنی فغطنی، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی میں نے کہا کہ بھئی مجھے پڑھنا آتا نہیں، فاخذنی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ لیا، وغطنی، اور مجھے دبوچ دیا۔ اب غطنی کو تین طرح سے پڑھا جاتا ہے، بعض حضرات نے فغطنی طا کے ساتھ پڑھا ہے جیسا کہ ہماری اس روایت میں ہے، بعض جگہ پر اس کو تا کے ساتھ پڑھا گیا فغطنی، اور بعض روایت میں ہے کہ اس طرح سے آتا ہے فأخذنی بحلقومی، فأخذنی بحلقومی۔ ان روایتوں پر کلام ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ متعدد الفاظ کیا ہوئے ہیں؟ وارد ہوئے۔ اب فرماتے ہیں کہ غطنی، تو غط یغط غطن، اس کے کیا معنی آتے ہیں؟ تو ایک ہے غط طا سے اور ایک ہے غط تا سے، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ اگر غطا ہے تو اس کے معنی تو آتے ہیں لغت میں، حقیقت کے اعتبار سے اس کے معنی آتے ہیں ڈوبنا، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ ڈوبنا۔ یہاں پر مجازن یہ دبوچنے کے معنی میں مراد ہے، اور غط اس کے معنی آتے ہیں مشقت میں ڈالنا، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ مشقت میں ڈالنا۔ تو فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کو طا کے ساتھ پڑھا جائے، اس لیے کہ عام طور پر روایتوں میں اسی طرح سے وارد ہوا ہے۔ جس روایت میں اس کو فغطنی پڑھا گیا ہے، اس روایت کے اوپر حضرات محدثین نے کلام کیا ہے، حضرات محدثین نے کیا کیا ہے؟ کلام کیا ہے۔ اور جس روایت پر یہ ہے کہ اخذنی بحلقومی، کہ میرا گلا پکڑ لیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ روایت تو بہت زیادہ مجروح ہے۔ ارے بھائی اگر گلا پکڑ لے تو آدمی اور بھی گھبرا جائے، آدمی اگر دبوچتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر گلا پکڑ لیا جاوے تو اس سے تو انسان گھبرائے ہوا آدمی اور بھی کیا ہو جائے گا؟ گھبرا جائے گا کہ اس کا گلا کیا کر لیا؟ پکڑ لیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اخذنی بحلقوم والی روایت تو قریب عدم ثبوت ہے، یعنی اس کا ثبوت ہے نہیں۔ ہاں البتہ غطنی اور غطنی یہ دونوں ثابت ہے، جس میں سے غطنی والی جو روایت ہے اسے کیا قرار دیا گیا ہے؟ راجح قرار دیا گیا ہے۔